حبيب الله وقدوة. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے میں مخاطب ہوں، ایک بہت ضروری اور اہم چیز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جس کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی اس بارے میں وظیفہ بتا دیں۔ وظیفہ کس لیے بتا دیں کہ خاتون ہے اور اس کے میاں نے 2 شادیاں کی ہیں، تو اب وہ جو ہے وظیفہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ میاں جو ہے ہمیں خرچے کے اعتبار سے پریشان کرتا ہے اور توجہ نہیں کرتا ہماری طرف، بچے بھی ہیں حالانکہ، تو اس بارے میں کوئی وظیفہ، کوئی ذکر آپ بتا دیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت نے اگرچہ تعدد ازواج کو، زیادہ شادی اور بیویاں رکھنا، اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس شرط پر کہ بندہ سب کا نان نفقہ خرچہ پورا ان کو دے اور ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھ سکے تو پھر آگے جائے، ورنہ ایک پر ہی اکتفا کرے۔ تو اب ایسا شخص جو خرچہ بھی دے سکتا ہے، ان کی ساری ضروریات، مکان بھی دے سکتا ہے، ان کو خرچہ بھی دے سکتا ہے، ان کی ساری ضروریات پوری کر سکتا ہے، وہ آدمی اور ایسا شخص تو سوچے کہ میں آگے دوسری شادی کر لوں۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے اور ایک بندہ ایسا ہے کہ ایک ہی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، دوسرے کا نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ایسے شخص کو دوسرے رشتے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو پوچھا گیا یہاں یہی ہے کہ اس کا پہلے ایک رشتہ موجود ہے اور یہاں تک کہ اس سے بچے بھی ہیں، تو اس نے دوسری شادی کر لی، اب وہ دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے، تو پہلی کے لیے جو ہے وہ اسی طرح اس کی رہائش کا بندوبست اور اس کے لیے خرچے کا بندوبست نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کے لیے لازم ہے کہ ان کے رہائش کی ذمہ داری بھی اسی کے ذمہ ہے، اور ان کے کھانے پینے کا خرچہ، نان نفقہ بھی، اور بچوں کا خرچہ بھی اسی کے ذمہ ہے، تو لہٰذا اب اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو ایسا شخص جو ہے اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگا اور کل قیامت کے دن جواب دہ ہوگا، جب تک وہ ان کے اندر برابری نہیں کر سکتا، ان کو پورا نان نفقہ اور خرچہ نہیں دے سکتا۔ تو اب ان کو جو ہے، جو پریشان ہے، مثلا اس کی بیوی پہلی ہے، اب اس کے لیے کیا وظیفہ ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اب ظاہر ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے میاں کو سمجھایا جائے، اور شریعت کے احکامات کی ذمہ داری ہر ایک کی بنتی ہے کہ وہ شریعت کے احکامات جو ضروری ہیں ان کو سمجھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور اس پر لازم ہے۔ اور سمجھانے کے بعد دوسری یہ چیز ہے کہ اب جو بچے پریشان ہیں اور بیوی پریشان ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ توبہ استغفار ہی کریں، اللہ سے دعا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی بہتری کا سبب نکال دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔